آیا محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا پارٹ نمبر 1 پڑھا تھا، آپ پہلے اسے دیکھ کر آئے، پھر ہم یہ پارٹ نمبر 2 اسے چالو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 56، کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، عبادت کے لائق سمجھ رکھا ہے، وہ نہ تم سے کسی مصیبت کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ وہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 57، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، واقعی تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ آیت نمبر 58، اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم یعنی اللہ قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا سخت عذاب نہ دے، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 59، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی اللہ کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر ایک چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے یعنی اللہ نے قوم سمود کو اونٹنی دی ان کو سمجھانے کے لیے، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو اللہ ڈرانے کے لیے صرف نشانیاں بھیجتے ہیں۔ آیت نمبر 60، اور جب ہم نے تم سے یعنی اللہ نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا، اور وہ رویہ جو ہم نے تم کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا، اور اس درخت کو بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ان کی غایت سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 61، اور جب ہم نے یعنی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آیت نمبر 62، اس نے کہا ذرا دیکھ یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو کھا جاؤں گا۔ آیت نمبر 63، خدا نے کہا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا ساتھی بنا تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 64، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے ان کا قدم اکھاڑ دے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لایا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ آیت نمبر 65، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا اور تیرا رب ہی کارسازی کے لیے کافی ہے، بنانے کے لیے انوینشن کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 66، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ آیت نمبر 67، اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، سوکھے کی طرف، تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ آیت نمبر 68، کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ خدا تم کو خشکی کی طرف، سوکھے کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم کس کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 69، یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے ہو کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تم کو انکار کے سبب سے غرق کر دے، پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ آیت نمبر
اور ہم نے آدم یعنی اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کو خشکی اور تری میں سوار کیا، سوکھے اور گیلے میں یعنی کہ دریاؤں میں سوار کیا، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی، ایک کے درجے دوسرے سے بلند فرمائے۔ آیت نمبر 71 جس دن ہم ہر گروپ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرہ بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 72 اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور وہ بہت دور پڑا ہوا ہوگا راستے سے۔ آیت نمبر 73 اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر تم کو اس سے ہٹا دے جو ہم نے یعنی اللہ نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس کے سوا ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرو، اور تب وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے۔ آیت نمبر 74 اور اگر ہم نے یعنی اللہ نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ آیت نمبر 75 پھر ہم یعنی اللہ تم کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا ڈبل عذاب چکھاتے، اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 76 اور یہ لوگ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ تم کو اس سے نکال دے، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے بعد یہ بہت کم ٹھہرنے پاتے۔ آیت نمبر 77 جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور تم ہمارے یعنی اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 78 نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی خیرات، بے شک فجر کی خیرات مشہود ہوتی ہے۔ آیت نمبر 79 اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ آیت نمبر 80 اور کہو کہ اے میرے رب مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا، اور مجھ کو نکال سچا نکالنا، اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر۔ آیت نمبر 81 اور کہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ آیت نمبر 82 اور ہم یعنی اللہ قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا۔ آیت نمبر 83 اور آدمی پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 84 کہو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ آیت نمبر 85 اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 86 اور اگر ہم چاہے تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 87 مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 88 کہو کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائے تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت ہی تعریف اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور اگر کہا اور آیت نمبر 86 میں کہا ہے کہ اگر ہم چاہیں یعنی اللہ چاہے تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن میں شفا ہے، فائدہ ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اگر وہ اس سے چھین لے تو پھر ہم کس سے مدد حاصل کریں گے؟ تو قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی، اس کو نہ سمجھنے والوں کے لیے بھی، اس سے فائدہ نہ پہنچنے والوں کے لیے بھی بہت ایک وعید ہے۔ اور یہ بھی کہا پھر اللہ نے آیت نمبر 88 میں
کہ کہو اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائے کہ اگر ایسا قرآن بنا لائے تب بھی اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے تب بھی نہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور جنات بڑے طاقتور، تب بھی وہ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 89 89 اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ آیت نمبر 90 اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو۔ آیت نمبر 91 یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جائے پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کر دو۔ آیت نمبر 92 یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑے کر دو۔ آیت نمبر 93 یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک کہ تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتار دو جسے ہم پڑھیں۔ کہو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا رسول۔ آیت نمبر 94 اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو لوگوں کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 95 کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ وہ اس میں اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر فرشتے بھی زمین پہ ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے تو آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، اگر فرشتوں کی جماعت اگر ہوتی تو۔ آیت نمبر 96 کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 97 اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ آیت نمبر 98 یہ ہے ان کا بدلہ اس سبب سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں کا، اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی ہڈی اور زمین میں مل جانے کے بعد بھی ہم کس طرح سے اٹھائے جائیں گے، اس طرح سے انہوں نے انکار کیا۔ آیت نمبر 99 کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ آیت نمبر 100 کہو کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ یعنی اگر تم، اللہ نے یہ کہا ہے کہ رب کے رحمت کے خزانے جو ہے اس کے مالک اگر کر دیے جاتے تو اس صورت میں خرچ ہونے کے، یہ خرچ ہو جائیں گا یہ سوچ کر اس کنجوسی سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، یہاں اللہ نے کہا ہے۔ آیت نمبر 101 اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی دی تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آیت نمبر 102 موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ ان کو آسمان اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے۔ آیت نمبر 103 پھر فرعون نے چاہا کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دے، پس ہم نے یعنی اللہ نے اس کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ آیت نمبر 104 اور ہم نے یعنی اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم کو سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ آیت نمبر 105 اور ہم نے یعنی اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے یعنی اللہ نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
आयत नंबर 106, और हमने यानी अल्लाह ने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि तुम उसको लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़ो, और उसको हमने यानी अल्लाह ने बतदरीज उतारा है, एक के बाद एक उतारा है। आयत नंबर 107, कहो तुम उस पर ईमान लाओ या ईमान ना लाओ। वो लोग जिनको उससे पहले इल्म दिया गया था, जब वो उनके सामने पढ़ा जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं, या ठुड्डियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पर ठोड़ियों लिखा है, इसका मायना कुछ अगर निकलता हो, ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। आयत नंबर 108, और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, बेशक हमारे रब का वादा ज़रूर पूरा होता है। आयत नंबर 109, और वो ठोड़ियों के बल रोते हुए गिरते हैं और कुरान उनका खुशू बढ़ा देता है। आयत नंबर 110, कहो कि ख्वाह अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब नाम अच्छे हैं, और तुम अपनी नमाज ना बहुत पुकार कर पढ़ो और ना बिल्कुल चुपके चुपके पढ़ो, और दोनों के दरमियान का तरीक़ा इख्तियार करो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी बता दिया है कि बहुत ज़्यादा पुकार के भी ना पढ़ो और ना बिल्कुल चुपके चुपके, यानी दोनों के दरमियान का तरीक़ा इख्तियार करो। आयत नंबर 111, और कहो कि तमाम खूबियाँ उस अल्लाह के लिए है जो ना औलाद रखता है और ना बादशाही में कोई उसका शरीक है और ना कमज़ोरी की वजह से उसका कोई मददगार है, और तुम उसकी खूब बड़ाई बयान करो। ये था सूरे बनी इसराइल का पार्ट 2। आप इससे पहले सूरे पार्ट 1 भी देख लें, और इसके बाद इंशाअल्लाह हम सूरे अल कहफ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफाई हो, और दूसरों को भी शेयर करें, सवाब जारिया में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह।